چلے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ چودھری منظور صاحب سوال چودھری منظور صاحب میں ہاتھ دکھاتا ہوں چودھری منظور صاحب آپ اس میں ایڈ کر دیجئے خود۔ نہیں میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کل سے بہت محتاط ہوں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کاؤنٹر کر دیتا ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے 12-14 لوگوں کو بلایا ہے، 10 تھے یا 12 تھے جو مین لوگ جو ٹاک شو میں جاتے ہیں، ان سے کیا کہا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ذرا ریویل کر دیں تاکہ پھر اس پہ جیسے آپ نے اپنے کمنٹس ریزرو رکھے ہیں ایسے میں بھی اپنے کمنٹ ریزرو نہ رکھے۔ مشکل وقت میں مشکل وقت میں کہا ہے کو بھی ملک احمد خان نے کہا ہے، دونوں کو بھی آپ سے جو ملک احمد خان نے کہا ہے انہوں نے کچھ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ کہہ دیں یا آپ کہہ دیں، مجھے پتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی سر۔ نہیں ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر کی ہدایات تو پبلک پراپرٹی ہے نا، شیئر کریں، کیوں چھپا کیوں رہے ہیں بتائیں۔ اچھا میرے پاس آپ سب کی پبلک پراپرٹی میرے ذہن میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ آگے ہونے والا ہے، چلو سب میرے ذہن میں، مگر اس کے بارے میں بات شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا ہے؟ ملک صاحب کو تو تھوڑا کہا ہے انہوں نے، میں تو پرائم منسٹر صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں۔ اچھا اب میں یہ اس طرح کرتا ہوں اس کو اس طرح کہ جب ہم پہلیاں بوجھتے تھے، ریڈلز جب سالو کرتے تھے تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مشکل ہو جاتی، پھر ہم تلڑے کر دیتے تھے۔ اچھا کوئی اشارہ دے دیں تو ہم چودھری منظور صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رمیش صاحب کو ایک اور اشارہ دیں، اور ڈاکٹر رمیش صاحب اب آپ پہ لازم ہو گیا کہ اس کا جواب آپ میں سمجھتا ہوں سیاست اچھی ہو گئی، اور ایک ٹیمپو جو نون لیگ کا بن رہا تھا وہ ڈاؤن ہو گیا، اور ایک پیپلز پارٹی جس سپیڈ سے نکلی تھی جو آگے گٹھ جوڑ بننے والا تھا، اس میں فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینٹ پڑ گیا کہ ایک طرف گرماش اور ایک طرف ٹھنڈک، تو اس وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے حالات کے حوالے سے، بس اتنا بہت ہے۔ ویسے اویس صاحب، ملک صاحب، بجلی کی ایک تار ٹھنڈی ہو ایک گرم ہو تو پھر ہی کوئی کام ہوتا ہے، وہ پروڈکٹیوٹی آتی ہے، دونوں گرم ہو یا دونوں ٹھنڈی ہو تو کچھ نہیں آتا۔ اچھا یہ دوسری بات ہے کہ اویس صاحب میں کوئی گزارش، جی پلیز، یہ جو تھیوری چل رہی ہے اب اس پہ ہم آگے چلے نا تھوڑا، جی کہ ایک ٹائم پہ صرف ایک کو اندر رکھا جا سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر تو ہماری عدالتیں، ہمارے سارے ادارے کوسچن مارک ہو جاتے ہیں نا، کہ اگر یہ تھیوری ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، دونوں کو ایک ٹائم پہ نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کوئی چھوڑ رہا ہے یا کوئی چھڑوا رہا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب فرماتے ہیں عدالت کے اندر کہ بلاول بھٹو معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس کو کس نے ڈالا ہے جے آئی ٹی سے، اور نکالیں جے آئی ٹی سے اور نکالیں اس میں سے بھی، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یا لفظ ان کے اپنے نہیں تھے یا پھر فیصلہ اپنا نہیں۔ میرے خیال میں آپ بھی وہاں پہ تھے چودھری منظور صاحب، کہ جب بلاول بھٹو صاحب نیب میں حاضری کے بعد جب پریس کانفرنس کر رہے تھے ادھر، نہیں سنے تو نا، ان سے جب پوچھا گیا یہ سوال، آپ تھے وہاں پہ موجود، تو جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معصومانہ غلطی ہو سکتی ہے، انوسنٹ مسٹیک ہو سکتی ہے، میں اس پہ ہمارے لیے معزز ججز صاحبان ہیں اور عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں۔ صاحب کے یہ لفظ تھے، جی میں ان کی بات کر رہا ہوں، جسٹس صاحب کے لفظ تھے اور میں ان سے ہی سوال کر رہا ہوں۔ صحیح، میرا سوال اور سے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا فیصلہ کس نے لکھا ہے، کیا کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب جو بینچ میں سینئر ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں جواب دیکھیں، بلاول صاحب بالکل انوسینٹ تھے۔ اب بلاول صاحب کے جو ٹکٹ پی ایس لیتے تھے، اب وہ ٹکٹ کس اکاؤنٹ سے جاتے تھے وہ بلاول صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ انکوائری میں جب اس کے ٹکٹ بنتے ہیں تو پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو نہیں پتا تھا، یا کون جو ہے وہ ٹکٹ پی ایس کو نہیں پتا تھا کہ اسی اکاؤنٹ سے ایان کے ٹکٹ جا رہے ہیں، ایان لکھ کے اسی اکاؤنٹ سے بلاول کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے باقی بلاول کی تو کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز نہیں ہے نا، سادہ بات ہے۔ نہیں ایک منٹ، جی دیکھیں بنیادی بات یہ ہے